نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ 13ویں پارے کا خلاصہ۔ قصہ چل رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی ہوئی، اس کے بعد پھر بادشاہ اپنے پاس ان کو رکھ لیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ان پر جو الزام لگا تھا تو اسے ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں ان سے گناہ ہوا یا نہ ہوا، اور تو جو عورتیں میرے اوپر الزام لگائی تھیں ان کو گناہ ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو جاتی ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا بول کر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کے بارے میں اچھا بول کر نہیں بول سکتا، میں اللہ کی رحمت سے بچ گیا۔ وہی فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کے مکر سے میں بری ہوں، ایسا نہیں بول سکتا میں، میرا نفس مجھے گناہ کی دعوت دیا نہیں ہے، ایسا نہیں بول سکتے۔ میرا نفس بھی مجھے گناہ کی طرف آمادہ کیا، لیکن میں اللہ کی رحمت سے اس گناہ سے بچ گیا۔ تو آدمی یہاں سے ہمارے لیے سمجھ میں آنے والی بات اور پیغام سبق کہ آدمی جو بھی کام کر رہا، نماز پڑھیں دے، وہ سبھی کام کریں دے، چھوٹا کام کریں دے، بڑا کام کریں دے، کون کرے بھئی ہمیں کرے، میں کروں، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ کس سے ہوا یہ کام؟ ہماری کمیٹی سے ہوا، ہماری تنظیم سے ہوا، ہماری تحریک سے ہوا، ہماری جماعت سے ہوا، بجائے یہ بولنے کے اللہ کے فضل سے ہوا بھائی، اللہ کرا بھائی، یہ بولنا بہتر ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے نفس کے بارے میں کیا بول رہے؟ میں اپنے نفس سے میرا نفس مجھے دھوکہ دینے والا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے میں بچ گیا۔ تو آگے چلو، آگے حضرت یوسف علیہ السلام بتایا نہیں کہ ساتھ ساتھ بادشاہ خواب دیکھتا، خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر بولتی ہے یوسف علیہ السلام، مطلب کیا خواب کا؟ بادشاہ جو خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام پھر بولتے ہیں، بادشاہ کو سناتے ہیں دوبارہ کہ دیکھو بادشاہ تمہیں جو خواب دیکھے نہیں، تو اس کی تعبیر کا مطلب 7 سال تک ہمارے گاؤں میں مصر میں قحط آنے والا ہے۔ ہمارے بات میں خواب بولتے نہیں، خواب اصل میں وہ قحط آنے والا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ تو یوسف علیہ السلام بولتی اس کے بارے میں کیا کرنا ہے کہ مجھے معلوم، میں بول تو ذرا ٹپس تمہیں اسے نوٹ کر لوں گا کو نہ بولتی اسے۔ تو خزانے کا ذمہ دار مجھے بنا دو، وزیر خزانہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود بولتی مجھے بنا دو خزانے کا ذمہ دار، میں اس کے حساب سے کیا کرنا ہے دیکھو پڑھ تو کر بول ڈالتے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو انہوں پوچھتی بادشاہ سے مجھے وزیر خزانہ بنا دو بول کر، ان کو وزیر خزانہ بنا ڈالتی۔ تو یہ آیت میں تو وہی ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ تو میں اسے کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنا ہے، اسے کہاں خرچ کرنا ہے میں جانتا ہوں، اس لیے مجھے تمہارے مال کا مالک بنا دو بول کر بولتی ہوں۔ بعد میں ان کو مال کا، خزانے کا، ان کو مال کا مالک بنا ڈالتی یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، ذرا سنو سوال بعد میں کرتا ہوں، 1 منٹ۔ تو بادشاہ بعد میں ان کی خدمات اور ان کی ہوشیاری اور چالاکی اور فراست کو دیکھ کر بادشاہ مسلمان نہیں تھا، مصر کا بادشاہ، بعد میں تمام اختیارات بادشاہ کے پورے اختیارات یوسف علیہ السلام کو دے دیتا بادشاہ۔ پھر بعد میں یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بادشاہ اسلام قبول کرتا۔ بعد میں یوسف علیہ السلام بہت اچھے طریقے سے حکومت کر کے نظام کے ذریعے سے سب کو فائدہ پہنچاتی، ختم نہ تک۔ اب سنو میرے سوال کیا ہے؟ اب یوسف علیہ السلام اسے کہیں تو پوچھے مجھے تو وزیر خزانہ بنا بول کر، کیا نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام پیسوں کے حریص تھے کیا؟ نہیں بول رہے صاحب، انبیاء پیسوں کے حریص نہیں ہوتے، انہوں کہیں کو اور ان کو ضرورت بھی نہیں ہے خزانے کا وزیر بننے کی، ان کو ضرورت بھی نہیں ہے پیسوں کی، اس لیے کہ ان کے پاس نبوت کا منصب ہے، دنیا میں سب سے بڑا منصب نبوت کا منصب، صحابیت سے بڑا مرتبہ نبی کا۔ اب ان کے پاس نبی کا درجہ رکھ لیں گے، نبی کو پوچھیں گے تمہارے خزانے کا وزیر بنا کر، تو انہوں نے کہیں کو بولے ایک جواب یہ اس لیے کہ اگر انہوں نہیں سرکا، یوسف علیہ السلام نہیں سرکا، کوئی اور جاہل آدمی وہاں اس خزانے کا وزیر بن گیا تو اسے ضائع کر دیتا مال کو، اس لیے ضائع کرنے سے بچنے اور بچانے کے لیے مال کو انہوں خود بول کر مجھے بنا وزیر خزانہ بول کر بولے ہیں۔ تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات ہمارے لیے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ہاتھ میں کوئی ذمہ داری ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ہے، اسے ذمہ داری کیسا نبھانا ہے معلوم نہیں ہے، تو کون سی بھی ذمہ داری ہو، اگر وہ ذمہ داری سے نبھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تو پھر جو بندہ اس ذمہ داری کا اہل ہے
اس کے ذمے اپنی یہ ذمہ داری سپرد کرنا چاہیے، ورنہ پھر نقصان ہوگا. تو اس وقت میں پوچھ کر لے سکتے، ہمیں بنتے تھے ذمہ دار، ہمیں چلاتے، تمہیں رہو، تمہارے پاس مال رہتے، ہمیں بولتے رہتے، تمہیں چلتے رہو. ایسا اس سے فائدہ ہوگا قوم کو. ورنہ ہماری قوم کو کیا معلوم نہیں، خالی ذمہ داریاں لے لیتے سب بھی، لیکن ذمہ داری ایک بھی ادا نہیں کرتے. پھر بعد میں قوم مرتد ہوگی تو پھر کس کا حال، کس پر ہوتے؟ پھر حضرتاں کیا کر رہی، اماماں کیا کر رہی، روز بول رہی، ہاں ذمہ داری بتا رہی روز لوگوں کو، لیکن ادا نہیں کر رہی. تو ذمہ دار کب بننا ہے؟ آدمی ذمہ داری کا ادا کر سکتا ہے تو بنے، ورنہ پھر جو اس کا اہل ہے اس کے ذمے اپنی ذمہ داری سونپ دے. تو ایک حدیث بھی سن لو، نااہل کو ذمہ داری کا مل جانا. بخاری شریف میں کتاب العلم میں یہ حدیث ہے کہ نااہل کو ذمہ داری مل جانا یہ قیامت کی علامت ہے. سمجھ میں نہیں بننا چاہیے، ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے تو نہیں بننا چاہیے، ورنہ پھر قوم کا نقصان ہو جائے گا. پھر بعد میں پھر اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، اپنا جواب دینا ہے زندگی کا. پھر قوم کی ذمہ داری لی ہے نہیں، ذمہ داری ادا نہیں کی ہے، پھر قوم کا جواب دینا پڑے گا. آگے بڑھیں گے. اب یہاں سے سمجھو حضرت یوسف علیہ السلام کے، اچھا ایک بات بولنا تھا کل بھول گیا، یہ سورہ کئی کو نازل ہوا معلوم؟ سورہ یوسف. یہودی لوگ آ کر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پوچھتے، کیا ان کو پوچھتے؟ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کو کیسے چلے گئے انہوں؟ یہ آ کر سوال کرتے. کیا سوال کرتے بولو؟ سورہ یوسف کئی نازل ہوا؟ سوال. اب جواب دو، کئی نازل ہوا سورہ یوسف؟ بولو. یہودی لوگ آ کر نبی سے پوچھتے، کیا بول کر پوچھتے؟ بنی اسرائیل فلسطین میں رہتے تھے انہوں، فلسطین سے مصر کو کیسے چلے گئے؟ یہ پوچھے انہوں. کئی کو مجھے معلوم ہوگی اگر یہ یوسف علیہ السلام کب، بنی اسرائیل کب تھی؟ سو پہلے نبی سے پہلے انہوں کب گئی تھی، کیسے گئی تھی، ان کا مقصد جانے کا کیا تھا؟ کہ انہوں پوچھے سو کئی انہوں کیا سمجھ کو پوچھے معلوم. یہودی لوگ نبی کو یہ معلوم نہیں رہتا، ان کو معلوم نہیں ہے تو میں انہوں نبی نہیں بول کر ان کو ہمیں انکار کر دے جا، نبی کو جھٹلا جا بول کر یہ بات سامنے رکھ کر مقصد کے تحت انہوں سوال کرے. بنی اسرائیل فلسطین سے کئی چلی گئی مصر کو، سوال کرے. سو نبی اگر جواب نہیں دیں گے تو تمہیں نبی نہیں ہے، تمہیں اللہ کے بندے نہیں ہے، ایسا انکار کر دیں گے بول کر انہوں نے سوال کیے. سو تو یہودیوں کے جواب میں 15 صفحے کا سورہ نازل کر دیا تعالیٰ مکمل پڑا ان کا جواب میں. یہ پورا سورہ یہودیوں کا جواب اس لیے لمبی تفصیل سے قصہ ہے تو سمجھ میں آ گیا سورہ کئی نازل ہوا. اب سمجھو حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹوٹل 10-11 بھیاں تھے، 10-11-12 بھیاں تھے. تو ان میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 2 بیویاں تھے، 10 بچے ایک بیوی کے اور 2 بچے ایک بیوی کے تھے. اب دوسری بیوی کے بچے کون بولو تو یوسف علیہ السلام بھی بنیامین، یہ دونوں دوسری بیوی کے بچے تھے. اب وہ پہلی بیوی کے 10 بچے تھے نہیں، اب یہ بیوی کے بچوں کو یعقوب علیہ السلام ذرا زیادہ بیاں کرتے تھے تو 10 بچے ان کے اوپر رحمت کرتے تھے، جل کو مرتے تھے وہ بچے، تو اس وجہ سے لے جا یوسف علیہ السلام کو گوڑی میں ڈالا لے گا. اب سمجھو اب یوسف علیہ السلام مصر کو چلے گئے، مصر میں جا کر وہاں ان کو بادشاہ حکومت، وہاں کا مصر کا بادشاہ ان کو حکومت ان کے حوالے کر دیا. اب قحط کا زمانہ ہے، قحط کا زمانہ ہے، کام بھی بارش گریز کھانا پانی نہیں ہے. تو ایسے وقت میں ان کے بھائیاں ان کے پاس آتے، ٹوٹل 4 مرتبہ آتے. اب پہلی مرتبہ آ کر کیا کرتے وہ سنو. پہلی مرتبہ ان کے پاس ان کے بھائیاں آتے، کچھ مانگنے کے واسطے آتے، ہمارے کو بھی خط پڑ گیا. تو ان کے بھائیوں کو معلوم نہیں ہے انہوں یوسف علیہ السلام بول کر، یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے انہوں ان کے بھیاں بول کر، لیکن ان کو معلوم نہیں یوسف بول کر. تو ان کے بھیاں ان کے گاؤں سے آتی، یوسف علیہ السلام کے پاس آتی. ان کے پاس بادشاہ رہتی نہیں، ان کے پاس خزانے کا سب ہینڈ ورک رہتا. تو آ کر پوچھتی ہمارے گاؤں میں بھی خط آ گیا ہے، ہمارے لیے کچھ غلہ دے دو، چاول غلہ دے دو. آ کر پوچھتے پہلی مرتبہ ایسے وقت میں چاول دے، ہمارے کو غلہ دے دو بول کر پوچھتے. تو سب کے لیے کیا بولتے طے ہو گیا رہتا، سب کو اتنا دینا بول کر طے ہو گیا رہتا. اب وہ حساب سے دیتے رہتی ہوں، ناپ کو دیتے رہتی. دیتے وقت میں یوسف علیہ السلام دیکھتی انہوں ہمارے بھیاں تو دیکھ لیتی ہوں، 10 جنے رہتی ہوں. بعد میں پوچھتی ان کا خاص بھی ہے نہیں بنیامین، انہوں نے نہیں رہتے ہوں، ان کا خاص نہیں بنیامین آپ نہیں رہتے ان کے ساتھ میں. اب یوسف علیہ السلام پہچان کو پوچھتی تمہیں 10 ہی لوگ ہیں کیا بھائی یا کوئی اور بھی ہے؟ پھر کو معلوم تھا اسے پوچھتی نا. تو وہ 10 لوگ کیا بولتی ہمیں ٹوٹل 10 لوگ نہیں، اور میں ہمارا بھائی ہے چھوٹا بھائی، ہمارے بابا کیا کہا چھوڑ گئے کو بولتی اسے. تو یوسف علیہ السلام کیا بولتی آئندہ بار اگر تمہیں وہ بھائی کو لے کر نہیں ہے تو تمہارے کو نہیں دیتا غلہ میں. غلے مطلب وہ چاول وغیرہ کھانے کی چیزیں نہیں دیتا بول کر بولتے ہیں. آئندہ مرتبہ تمہیں آئے تو تمہارے چھوٹے بھائی کو لے کر آنا چاہیے ورنہ تمہارے لیے غلہ بند، یہ بولتی، بول کو بھیجواتی.
अच्छा बोलकर चले जाते। और लगी नहीं पैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भैया बोल को उनके लिए सो पैसे भी उनके बैग में तक को भेजता थी, चावल भी दिए और उनके पैसे लिए भी नहीं, बैग में को भेजता थी। बाद में उन्होंने भैया जाको अपने घर के जाको देख के तो लिए चावल भी रहती, उनके खाने की चीज़ें रहती और पैसे भी उनके वापस करके रहती, उन्हें खुश हो जाती, कितना अच्छा बादशाह मिस्र के अंदर, तो खुश हो जाती। इनको मालूम नहीं यूसुफ को ये एक मर्तबा हो गया। आप क्या करते हैं, उनके भैया को क्या बोले, आते वक्त में क्या करो, बुनियामीन को लेकर आओ बोलकर बोले। अब इन्हें भैया क्या करती, बाबा को जाकर बोलती, बाबा कौन, याकूब अलैहिस्सलाम, उनको बोलती बाबा ऐसा मिस्र का बादशाह ऐसा आइंदा मर्तबा आते वक्त में गल्ला लेने बुनियामीन पिलाओ को बोला है बादशाह ऐसा भेज डालो बाबा को बोलती 10 फैमिली को। अब पहली बार क्या करिए नो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे लेता है गोली में नो, बाबा भेज डालो यूसुफ का मरसा पिता को खेल लेती को बोलिए नो। जब भी नहीं भेजते थे याकूब अलैहिस्सलाम नो मटार को कैसे ले गई बाबा के सामने, एक दूसरे खाते को उठा ले को क्या की बड़ा माया है सका उठा ले गई। अब भी वही पूछ रही है ना, फिर भी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ को जमा डाली, अब फिर दूसरे बच्चे को पूछ लिया आपका बुनियामीन को भेजो को बोल को भेजने तैयार नहीं है बाबा याकूब अलैहिस्सलाम। फिर ये बच्चे यूसुफ को जमा डाली, फिर इसे कहा जमा डालती बोलकर भेजने तैयार नहीं है, फिर ऐसा वैसा उनको मटार को फिर ले जाती। यूसुफ अलैहिस्सलाम बोलती पक्का वादा करो मेरे बुनियामीन बच्चे को तो वापस आती को पक्का वादा करो बोलकर वादा लेकर भेजती हूँ, देखो भेज डालती। अब चले जाती याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाती देखो। अब जाने के बाद क्या होता मालूम, याकूब अलैहिस्सलाम पहचान लेती मेरा भाई आ गया है बोलकर, बुनियामीन आ गया बोलकर। तो क्या करती, एक तदबीर करती है। क्या तदबीर करती है नो, उनकी ख्वाहिश रहती है ये भैया हमारे मेजर जो हमारे वहां से कांटाल को दूर करवा लिए नो, मेरे दूसरे भाई को भी नो जल को कहां दूर करती क्या को बोल को एक प्लान करती है, तदबीर करती। क्या करती, उनका एक प्याला रहता नापने का हमारे यहाँ पड़िया है नहीं, वैसे चावल की डालने को उस जमाने में क्या किया रहता वो आला नापने का, तो वो पैमाना नापने का क्या करती है नो। अब सबको देना नहीं वो चीज़ा देने की चीज़ा, तो देते वक्त में क्या कर डालती हूँ, तो अपने खास भाई बुनियामीन के थैली में वो प्यार रख डालती पड़ी, हमारी सबसे देखो तो पड़ी रख डालती उनके भाई किस पे रख डालती है पड़ी। रखने के बाद अब जाते रहती है लोग सामान की मान लेने को, दूसरी मरतबा इस वक्त में एक जाते रहती हाँ, और एक बात छूट गई है। और एक बात क्या बोले, तो याकूब अलैहिस्सलाम क्या बोलती बच्चों को, चलो देखो तुम्हें सब जने जाओ मिस्र में जाओ, लेकिन जाते वक्त में सब जने एक ही दरवाजे से जाओ ना को, अलग अलग दरवाजे से जाओ, वरना लोग इतने बच्चे एक ही बात के क्या बोलकर नजर लग जाती बोलकर बोलती रहो। एक बात छूट गई थी। अच्छा आगे, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करता था, डब्बा डालते उनके भाई के इसमें बैग में। अब जाके लोग वहाँ ले को जाते रहती अल्लाह, जाते वक्त में हुकूमत से ऐलान करती भाई हमारा हुकूमत का प्याला गम गया है, सब जने जरा खड़ जाओ करके ऐलान करती हुकूमत से। एक आदमी ऐलान करता, सब जने खड़ जाती है, भैया सब जने खड़ जाती, लाओ तुम्हारी बात तलाश करना है, हमारी हुकूमत का नापने का प्याला गम गया है, ये डब्बा गम गया है। उसके बाद अरे भाई हमें लिए थे बोलते रहती है भैया यूसुफ अलैहिस्सलाम के बोले भैया नहीं लिए भैया मेरे पास नहीं है बोलते रहती है। तो अब अरबी क्या बोलता बोलने वाला, अगर तुम्हारे पास मिल गया तो क्या करना बोलो, इन्हें सवाल करती है हुकूमत वाले। तो भैया क्या बोलती है, जिसकी बैग में तुम्हारे हुकूमत का प्याला पड़ी मिल जाए उसे तुम्हें भेजो ना तो घर को, हाथ रख ले उसे। उन्हें बोलती उनके मुंह से निकलने का कुछ करती है साया पूछते सवाल। अब दो पूरे भैया 10 जने और बुनियामीन अलग, तो 2 जना चक्कर थी बड़े भैया को, बाद में चक्कर को छोड़ता केस नहीं निकलता है, केस में हैश नहीं कहा निकलेगा। अब उनको दोनों चक्कर बाद में क्या करती, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के खास भाई बुनियामीन है नहीं, उनके बाद में चक्कर थे 20 में के लोग नहीं चक्कर थे, शुरू के 2 बीच के सब कुछ छोड़ डालो को बुनियामीन को चक्कर नहीं बाबा, इनकी बात में निकलता प्याला पड़ी, बुनियामीन के बाद में निकल जाता वो पड़ी। अब क्या करती, तुम्हारी बात क्या थी, जिसकी बैग में निकल कर आएगा पड़ी प्याला हमारा उसी हाथ रख लो। तो अब क्या करती, क्या करना है, बुनियामीन को हाथ रखना है। अब रख लेते उनके भाई को बुनियामीन को। अब बड़े भैया क्या बोलती, बोलो हाउ इन चोरो चीनो, इसका भाई भी यूसुफ चोर था, वैसा भी चोरी करे, यूसुफ भी चोरी किया था बचपन में, ये भी उसका भाई खास भाई भी जैसा वो चोरी किया वैसे ये भी चोरी किया, सब चोरा लोग को बोल डालती है भैया। अब बाद में अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर चोरी का इल्जाम कहीं को लगे, बोलो यूसुफ अलैहिस्सलाम चोरी को बोल ही नहीं नो, उसका वाकया क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब छोटे थे नहीं नो बचपन में, इनके बाबा को 10, 11, 12 बच्चे हैं, तो उनके बाबा क्या करे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके फुप्पू के पास भेजा लेते हैं। फुप्पू के पास भेजे उस वक्त में फुप्पू क्या करती, फुप्पू को अच्छा उनको देख लेते, अच्छा देख लेते, मया करते रहती उनको उनके पास पलते रहती यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो पलते वक्त में यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके पास पलते वक्त में याकूब अलैहिस्सलाम आ जाती, बच्चे को भेज को बोलती भान को, उन्होंने दिल चाहता नहीं था, बच्चा अच्छा है खेलता कूदता है घर में अच्छा है, नहीं भेजते, नहीं भेजना करके बहाना क्या करती है उन्हें भी क्या करती, यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमर को है नहीं एक पटका बंध डालती, बंद डालने के बाद में क्या बोलती, हमारे घर में पटका कम गया बोलती है कभी।
تو اس کی جب کی شریعت میں کیا آتا بولے تو کون کسی چیز چرا لیتا کہ اسے بھیجنے کا نہیں رہتا، اسے وہاں رکھ لینا اسے، ویسا شریعت میں تھا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں. تو یوسف علیہ السلام کی پھپھو خود یوسف علیہ السلام کی کمر کو پٹا بندھا دیتی، پٹا. اب پھر انہیں بولتی ہمارے گھر کا پٹا کہاں گم ہو گیا ہے، کہاں گم ہو گیا ہے، کہاں دیکھو دیکھو. یوسف کے کمرے مل جاتا. اب ان کے کمرے مل گیا نہیں، یہ نہیں بیچتے وہ ویسا کر کے وہاں رکھ لیتی. تو یوسف علیہ السلام پٹا چرائے کیا نہیں چرائے، ان کی پھپھو خود بنے ان کی کمر کو پٹا، کئی کو بنے نہیں بھیجنا کا بول کو. لیکن یہ واقعہ ان کے بھیا کو نہیں رہتا. ان کا بھیا کیا سمجھتے رہتی، یوسف بچپن میں پٹا چڑھائی پھپھو کا وہ سمجھتے رہتے ہیں. تو وہی بول رہے سو ایسا اس کا بنیامین کا بھائی جب بچپن میں چڑھایا تھا پٹا پھپھو کا، ویسا اب بھی تمہارا حکومت کا پڑی چڑھا کو بولتے ہیں. بعد میں کیا ہو جاتا وہ بنیامین کو یوسف السلام کے پاس رہنے کا موقع مل جاتا. یہاں تک ہوا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا، اس کے بعد پھر بھیا کیا بولتی، بابا کیا بول کے بھیجی، بنیامین کو لے کر آنا، وعدہ دے کو بھیجی. اب آپ کو بولتی بادشاہ بھیج ڈالو ہمارے بھائی کو بنیامین کو، ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں، کمزور ہے، ضعیف ہے، بھیج ڈالو کا وہ درخواست کرتے رہتی. انہیں بولتے قانون کیا تھا، کون قانون بولے، بولو تمہیں تو بولے سو قانون جس کی بیاد میں پڑی نکل کر آئے گی حکومت کی اسے رکھ لو، بھیجنا کو تمہیں بولے سو، تمہیں بھیجو کو بولتی. ایسا نا انصاف کام نہیں کرتا تو یوسف علیہ السلام بولتی نہیں بھیجتا تو کو بولتا ہوتی. اب آخر کار انہوں مایوس ہو کر چلے جاتی، بابا کے پاس چل جاتی. جانے کے بعد پھر آپس میں بولتے رہتے بابا کو کیا بولنا، ہمیں بنیامین کو چھوڑ ڈالی، یوسف کو گما ڈالی پہلے، اب پھر بنیامین کو چھوڑ ڈالے بادشاہ کے پاس. ہم کیا بولیں گے بابا کو، یعقوب علیہ السلام وہ ڈرتے رہتی، مشورہ کرتے آپس میں بولتے رہتی ہیں کیا کریں گے بول کر. آخر کار کیا کی بولی کہ بچے چرا لے کو بولے گی ایسا ویسا بول کر بولے وہ چل جاتی ہے. اس کے بعد آخر ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر ایسا ایک پڑی چرا لیا، بادشاہ کو ہاتھ رکھا کو بولتا تھا نا تو دیکھو یہ قافلے والے دیکھو گاؤں والے ان کو پوچھا نا تو بھی بنیامین چرا لیا ان کا پڑی حکومت کا، اس پاس سے بادشاہ ہاتھ رکھ لیا کو بول ڈالتی ان کو. اب یوسف علیہ السلام کے بابا یعقوب علیہ السلام کیا بولتی، ان کو معلوم ہوتا پہلے بھی میرے بیٹے کو یوسف کو گما ڈالی انہوں، اسے بھی گما ڈالی، پھر کیا کر سکتی، 10 جنے بیٹے ہیں کیا بولے تو مار ڈالتی، کیا بھی کر سکتی انہوں چونکہ کہتی ہے اس دھاڑی کو صبر کر لیتی ہوں، اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ میرا غم دور کرتا کو صبر کر لیتی. ایسا یوسف علیہ السلام جب گم کے وقت صبر کرتی نہیں، ویسا اب بنیامین کے ٹائم بھی صبر کر لیتی. 2 مرتبہ آپ چلے گئے بھیا، اب تیسری مرتبہ کرتی دیکھو سمجھ میں آ گیا. پہلی مرتبہ اسٹو یوسف علیہ السلام کیا بولتی پہلی مرتبہ اسٹو کو بنیامین کو لاؤ کو بولتی. دوسری مرتبہ اسٹو کیا بولتی، دوسری مرتبہ اسٹو کو ان کے بھائی کو رکھ لیتی ہے، بھیجتے نہیں بنیامین کو. تیسری مرتبہ آتی دیکھو، تیسری مرتبہ اسٹو کیا ہوتا دیکھو، تیسری مرتبہ آتی نہیں، تیسری مرتبہ ایسے وقت میں آپ کو بولتی ہماری حالت بہت غربت کی ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فخر و فاقہ ہے، ہمارے کو کچھ دے دو بادشاہ کا. یوسف علیہ السلام کو اب بولتی ہے تیسری مرتبہ ہے. تو یوسف علیہ السلام کیا کرتی ہیں ان کو، اب ان کے پاس پیسے کم رہتی تو انہیں کیا بولتی ہمارے پاس پیسہ کم ہے بادشاہ، تمہیں غلہ چاول وغیرہ زیادہ دے کو بولتی. اب یوسف علیہ السلام کیا کرتی، پہچان لیتی، پہچان لے کو تمہیں معلوم ہے کہ تم نے ان کے بھیا سے پوچھتی ہو یوسف کو جانتے ہو تم کو پوچھتی ہو، خود یوسف خود پوچھتی بھیا سے یوسف کو جانتے کیا تم کو پوچھتی. یوسف علیہ السلام اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یوسف کے ساتھ کیا کرے تمہیں، یوسف کے بھائی ساتھ کیا کرے تمہیں کو پوچھتی. اب پوچھنا تھا انہوں کے پانی ہو جاتے سب بھی معلوم کر لے کو انہیں یوسف کا کی بول کو پوچھتی تمہیں یوسف کیا کو پوچھتی، ہاں میں یوسف کو بولتی ہے. اس کے بعد پھر ہمیں تمہارے کو چھڑ ڈالے تھے گوڑی کے اندر، سب قصہ ہوا نہیں، ان کے ساتھ غداری کر تھے، ان کو گھر سے نکال دیے، وہ سب چیزیں معافی چاہتی ہے ان سے، معاف کرو بھائی ہمیں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنے کا کام کرتا ہے جو ہے ہمیں تمہارے کو گھر سے نکال دے، ایسا معاف کرو کو معافی چاہ لیتی. بعد میں یوسف علیہ السلام کی توبہ اور کی معافی کو قبول کر لیتی. بعد میں پھر یوسف علیہ السلام اس کے بعد پھر کیا کرتی، یوسف علیہ السلام ان کے بابا ہے نہیں، اب یہ قصہ انہوں پوچھتے نہیں تم یوسف کیا کو پوچھتے نہیں. اب انہوں بچپن میں گوڑی میں ڈال کو اب انہوں تو پوچھ رہی نہیں تم یوسف کیا کو بول کو، وہ گوڑی میں ڈالے سو وقت سے لے کر انہوں پوچھے سو وقت تک 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا. 40 سال کے بعد پوچھ رہی انہوں، اب 40 سال تک ان کے بابا کی رو کر کیا چل گیا تھی یعقوب علیہ السلام کے. اب یوسف علیہ السلام کیا کرتی بولے تو اب معلوم ہو گیا تو یوسف کو بھیا کو انہوں کیا کرتی، تمہیں جاتے وقت میں یہ میرا کرتا ہے ہمارے بابا کو، تو یوسف علیہ السلام ہمارے بابا کو یعقوب کو دیکھو بھیجتی ہوں. اب یہاں سے انہوں مصر سے نکلتی، ان کے گاؤں سے مصر سے نکلتی ہیں شہر سے یوسف علیہ السلام کے پاس کرتا لے کو، تو ان کے گاؤں میں یعقوب علیہ السلام کو ہے نہیں ایک کرتے کی پاس آتی رہتی خوشبو، یہاں مصر سے وہاں آتی تھی خوشبو. انہوں وہاں بولتی یعقوب علیہ السلام مجھے میرے بیٹے یوسف کے جبے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہو، وہاں بولتی تھی گاؤں میں ان کے گاؤں میں.
ویسا ہوتا اس کے بعد پھر اور یوسف علیہ السلام کیا بولتی ہے، لے جا کو میرا کرتا یہ ہمارے بابا کی آنکھوں کو لگا ہوا ایسا، ان کو آنکھیں پھر آ جاتی ہے، وہ بولتی لے جا کو کرتا یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ہو جاتی ہے، پھر ان کی پھر آنکھیں چل گئی، پھر واپس آ جاتی ہے، یہ قصہ۔ پھر اس کے بعد پھر کیا ہوتا، 3 مرتبہ ہو گیا، اب چوتھی مرتبہ اب بنو جان کو بابا کے پاس بولتی، پورا قسمہ تھی، بابا ہمارا بھائی یوسف ہاں جا کر مصر میں بادشاہ بن گیا، اچھے عہدے پر اچھے پوسٹ پہ گیا، بابا کی تعریف کرتی۔ اب پھر چوتھی مرتبہ آتی، 3 مرتبہ چوتھی مرتبہ آتی، جیسے وقت میں بادشاہ یوسف علیہ السلام کیا بولتی ہے، تو چوتھی مرتبہ آتی نہیں تو انہیں بولتی آج وقت میں بابا ہم کو سب کو لے کر آپ بولتی۔ تو یعقوب علیہ السلام کی قیادت میں پورا خاندان کنعان سے، فلسطین سے، کنعان سے مصر کو جاتا، روانہ ہو کر یعقوب علیہ السلام کی سرپرست میں چلے جاتے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نواتین کو معلوم ہوا تو مصر سے باہر آتی ہے، ان کے استقبال ویلکم کرنے کے واسطے سب کا استقبال کرتی ہے، سب لوگ خوشی خوشی یعقوب علیہ السلام اور ان کے پورے بیٹے ماں باپ سب نے یعقوب علیہ السلام کو سجدہ کرتی۔ تو یہاں سجدہ کرتی ہو تو یہ ان کو سجدہ کرے گا وہ نہیں، 2 باتیں ہو سکتی، یا تو انہیں خوشی میں مل گئی سب جنے بھی 40 سال کے بعد مل گئی سب پورے خاندان والے، وہ خوشی سے اللہ کا سجدہ کرے ہوں گے، یا پھر ان کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز ہوگا، 2 باتیں ہو سکتی ہیں، بہرحال 2 بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا قصہ، پورا قصہ کبھی سوال سورہ اللہ کے نازل کرے، یہودیاں سوال کرے تھے فلسطین سے بنی اسرائیل مصر کیسے چلے گئے، تو ان کے جواب میں یہ پورا قصہ سورہ نازل ہوا ہے۔ تو کیسے چل گئے لوگ کہ سب سورہ قصہ معلوم ہوا نہیں، ایسے چل گئے لوگ، یہاں 4 بار کے پاس جاتے آتے تھے، 3 بار چلے گئے، 4 بار میں سب کو لے کر آؤ بولتے، 4 بار سب نے باپ بھیا ماں سب نے مصر کو چلے جاتے۔ تو ایسا مصر کنعان سے یہ لوگ پورے بنی اسرائیل مصر کو ایسا چلے گئے۔ تو اس کے بعد اب کیا معلوم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، نبی سچے بول کر معلوم ہو گیا، نہیں معلوم ہو گیا تو ثابت ہو گیا، انہیں بتا دیے پورے سورہ پڑھ کر سمجھ کر سمجھا کر، تو پھر بھی یہ لوگ ماننے کی ان کا مزاج نہیں ہے، یہودیوں کا مشرکین کا۔ آخر میں سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ قصہ ایسا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو یا کون سے پیغمبروں کے قصے ہیں، نہیں وہ اللہ کہیں کو بیان کرتے، کیونکہ یہ قصہ کہانی کے واسطے نہیں، وہ کہیں کو اللہ بیان کرتے ہوئے۔ تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کب کا، 1000 سالوں پہلے کا قصہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کب کیا اسے ہونا، اب وہ کب کیا اسے قصہ کو کیسے معلوم ہو رہا، انہیں سچے نبی ہیں یسین کے پاس وحی آ رہی آسمان سے، یہ معلوم ہونا لوگوں کو، انہیں نبی ہے تو معلوم ہونے کے واسطے اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں نبی کو بتاتا تھا، لیکن پھر بھی لوگ مانتے نہیں تھے۔ سمجھ میں آیا تھا، سورہ یوسف ختم ہو گیا۔ سورہ رعد، رعد کا معنی کیا، بجلی کڑکا، اس کا معنی چمک گرج کے معنی۔ تو اس صورت میں جو مین باتیں بتاؤں گا، اللہ کی قدرت کے نشانیاں، توحید، رسالت، قیامت اور سب چیزیں ہیں اس کے بارے میں، اور یہاں فرشتوں کی کچھ ذمہ داریاں اللہ بتائی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال بتائی ہے، اور اس کے بعد متقی لوگوں کے اوصاف اللہ بیان کیا ہے، وعدہ پورے کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، سب چیزیں۔ اس کے بعد کفار مطالبہ کرتے تھے نبی سے کہ تمہیں ایسا کر ڈالو، چاند کو ٹکڑے کرو، یہ ٹکڑے کرو، وہ کرو، تم ایسا کر ڈالو، تمہیں تمہارا نبی مانتے مل کر بولتے تھے ویسا، نبی ویسا کرتے تھے بھی، ویسا کرتے تو دیکھ کے تبھی لوگ مانتے رہتے، پھر بھی لوگ ضدی قوم کی مانتی رہتی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا تھا کہ یہ لوگ مانتے نہیں، بلکہ تمہیں دل چھوٹا کرو نہ ہو، تمہیں نبی ہے میں خود بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے تمہیں نبی ہے میں خود بول رہا ہوں، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں انہوں تم کو نبی مانتے ہیں، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نہیں مانتے کو تمہیں دل چھوٹا نہیں کرتی، اور اللہ نبی کو تسلی دے رہا ہے۔ اس کا سورہ ابراہیم، ابراہیم اس سورہ کا نام کیوں رکھا گیا، اس لیے کہ اس سورہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے سورہ کا نام ابراہیم رکھے۔ اب تو یہاں سورہ میں پہلی بات کیا ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرے، نہیں نازل کرنے کی حکمت کیا ہے، وہ اللہ یہاں سوال کا جواب دے رہی ہے۔ اللہ قرآن نازل کیوں کرے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے، کفر سے شرک سے نکال کر، بدعات سے نکال کر سنت کی طرف، ہدایت اور توحید کی طرف لانے کے لیے تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا، قرآن نازل کیے کئی کو تو تمہارے ذہن میں جواب رہنا، کئی نازل کیا قرآن کو لوگ گمراہی سے، کفر اور شرک سے نکل کر ہدایت کی طرف آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال کیا، اللہ قرآن کو عربی میں نازل کیا، بلغ زبان ہے تو یہی تیلگو ہے، تمل ہے، کنڑ ہے، کتنی زبان ہے تو اللہ عربی میں اللہ کا نازل کیا قرآن کو۔ سوال اللہ جواب دے رہی، کفار لوگ اعتراض کرتے تھے ایسا، تو اللہ جواب دے رہی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو نبیوں کو بھیجتا نہیں، اللہ نبیوں کو بھیجتا تو وہ جس قوم میں بھیجتا تھا ان کی زبان جو ہوتی تھی قوم کی، وہ زبان میں اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا، کتاب دیتا تھا۔
اب مکے کے نبی کون سے خاندان میں؟ سو عرب میں کون سے خاندان میں؟ قریش ان کی زبان کون سی تھی؟ عرب کی زبان کون سی تھی؟ عربی تھی. سو پھر اللہ تعالیٰ نے عرب لوگوں کی، قریش کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ نے نبی کو بھی قریش میں بھیجا، اور نبی کو جو کتاب دیا وہ تیلگو تمل کی نہیں ہے، عربی کی چیز. جب سمجھ میں آ گیا. پھر بھی لوگ مانتے رہتے کفار لوگ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں کے لیے اللہ کو بیان کیا. شکر کریں گے اللہ نعمتوں میں اللہ اضافہ کریں گے، ناشکری کریں گے اللہ نعمتیں ختم کر دیں گے، چھین دیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی ہے. کلمہ طیبہ کی مراد توحید اور ایمان ہے. اللہ نے اس کی مثال بیان کی ہے. کلمہ طیبہ اور ایمان اور اسلام کی مثال ایسی ہے توحید کی کہ وہ زمین میں جھاڑ ہے اور مضبوط ہے، گھٹو ہے، اور اس کی شاخیں اور اس کے پھل اوپر چلے گئے ہیں. یہ مثال ہے ایمان کی. اور کفر کی مثال کیسی ہے؟ وہ کھجور کے درخت کی سر کا وہ اکھاڑ تو اکھڑ کر جاتا، ایسی مثال ہے اس کی. اور اس کے کوئی ڈھال بھی نہیں اور اس کے کوئی پتے اور پھل بھی نہیں ہے. کڑوے پھل کی مثال ہے اس کی. تو اس لیے ہم کو کیا بننا ہے؟ کس کے ساتھ جڑنا ہے؟ توحید کے ساتھ جڑنا ہے. مضبوط کیا بولتے ہیں، جھاڑ بننا ہے، پھل والا جھاڑ بننا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پورا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر اللہ کا حکم ہوتا ان کو تم لے جا کر چھوڑ کر بول کو، تو انہوں لے جا کر باہر جا کر چھوڑ پاتے جنگلوں میں، پہاڑوں میں. وہ قصہ یہاں بیان کیا گیا. تو چھوڑ کر آتے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے چھوڑ کر آتے ہوئے کہ اے اللہ میں جہاں چھوڑ رہا ہوں یہ مکے اور یہ شہر کو تو امن کا گہوارہ بنا دے، اور میری اولاد اور میرے بیوی بچوں کو تو حفاظت کر، ایسا بول کر، اور ان کو تو روزی روٹی کا انتظام کر، پھلوں کا انتظام کر. ایسا اللہ سے دعا کر کے آتے ہو. تو اللہ تعالیٰ انہیں دعا کر کے آنے کے بعد اب بھی نبی کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اب بھی اثر مکے میں موجود ہے. مکے کو کیسے لوگ دیکھ سکتے؟ مکے میں اب یہاں ہمارے کو آم ملنا ہو تو کب آنا، دکھ کر آنا پڑتا، لیکن مکے کو گئے تو وہاں آما جامان اور انگور آم کب بھی ملتے وہاں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بے موسم کے پھل کا مکے میں ملنا کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. تو یہاں سے ہمارے لیے ایک پیغام اور ایک میسج اور سبق یہ ہے کہ جو لوگ بڑے ہوتے نہیں، مثال کے طور پر میں ہوں تو میں میرے مسلیوں کی دعا کرنا، مسلیوں کے لیے دعا کرنا، میرے مقتدیوں کے لیے دعا کرنا، میرے شاگردوں کے لیے دعا کرنا. اب تمہیں اپنے گھر کے ذمہ دار ہے، بڑے ہیں، باپ ہے، تو تمہیں کیا کرنا؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بڑے تھے. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ہمارے نبی کے اور رشتے میں دادا لگتے نا، اوپر گئے تو ہمارے نبی کے دادا لگتے نا. تو انہوں دعا کرے تو پھر اب تک عرب میں ان کی دعا کا صدقہ چل رہا. تو ایسا ہمیں بھی اگر ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے، ان کی روزی روٹی کی، ان کی ایمان کی، ان کے لیے ہمیں اچھی دعا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کر کے ہمارے نسلوں میں اللہ تعالیٰ اچھی برکت کی روزی کے علاوہ رزق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.